السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے کا تیسرا پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے کلام پاک کی فہم کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے کھول دے اور اس قرآن کو ہمارے دل کا باغ اور بہار بنا دے اور ہماری نسلوں کے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد به ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے ان کو رتبے عطا فرمائے ہیں۔ کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے اور حیثیتوں سے بلند درجے عطا فرمائے ہیں، یعنی اللہ کے تمام جو نبی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں مختلف طرح سے درجات اور مختلف طرح سے بلندیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف حیثیتوں سے درجے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری ایک آیت ہے، آیت الکرسی، وہ آ جاتی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں یعنی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو چوری سے بچ جاتا ہے، شیطان کی دخل اندازی سے بچ جاتا ہے انسان، اور اس کے علاوہ یہ قرآن کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ سب سے افضل آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تعارف بھی دیا ہے اور اپنی ہستی کا بھی تعارف کروایا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی وہ ایسا الہ ہے جس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہی ہے، اور وہ الحی ہے اور القیوم ہے، یعنی زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اور سارا کچھ اسی کے لیے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، جو آنے والی ہے، جو گزر چکی ہے، اور وہ اس کی جو حفاظت ہے، جس طرح وہ حفاظت کرتا ہے، اس کی جو نگہبانی ہے وہ اس سے تھکتا بھی نہیں ہے، یعنی ایسی وہ شان والا ہے کہ جو حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، لیکن تھکتا نہیں ہے، اور وہ بزرگ اور برتر ذات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین سے یہاں کیا مراد ہے؟ عقیدہ ہے۔ کون سا عقیدہ ہے جو پیچھے آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو زبردستی کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جو اس کے حکم ہیں، وہ اس کی مرضی ہیں جی، مطلب کچھ لوگ اس کو کر دیتے ہیں نا کہ نہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی اچھی بات سمجھاؤ یا منع کرو کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آگے سے آپ کو جواب دے گا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ زبردستی یہ عقیدہ نہیں منوا سکتے، جو دل سے مان لے گا نا، اصل میں وہی مانے گا، اور وہی ماننا صحیح ہے۔ جو دل سے نہ مانے اس کو زبردستی آپ نہیں منوا سکتے۔ آپ کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے کہیں کہ وہ مانے، نہیں، دین ایسا نہیں ہے، دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، صحیح بات غلط بات سے الگ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور
اس کے بعد فرمایا کہ طاغوت کا ذکر آ گیا کہ جو طاغوت ہے وہ کیا ہے کہ مختلف طرح کے طاغوت ہیں. ٹھیک ہے، ایک طاغوت جو ہے نا وہ شیطان ہے، اور جو اس کے سامنے نئی نئی جھوٹی ترغیبات لے کر آتا ہے، نئی نئی اٹریکشنز لے کر آتا ہے اس کے سامنے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جاتا ہے، یعنی ایسی وہ، اور پھر وہ شیطان کی بات ماننے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا طاغوت کون ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے. یعنی انسان کی اپنی ہی خواہشات اس کو صحیح نہیں کرنے دیتی، اس کو اللہ کا حکم نہیں ماننے دیتی، اور وہ بھی طاغوت بن جاتا ہے پھر انسان کا نفس بھی. یعنی وہ اس کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے، یعنی پھر وہ صرف اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، اللہ کی غلامی سے وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ ایک وقت میں ایک انسان کسی کا ایک ہی آقا ہو سکتا ہے، 2 یا 3 آقا نہیں ہو سکتے. تو وہ اگر منہ سے کہتا بھی ہے کہ اللہ میرا آقا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی غلامی کر رہا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر وہ بالکل بھی صحیح راستے پر نہیں ہے. اسی طرح اور بہت سے طاغوت ہیں جو ہر انسان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، جیسے بیوی بچے، یا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو غلط راستے پہ چلانا چاہے اور وہ چل جائے، اور ہاں ہو اس کے اندر اپنی خوشی. اور پھر بعض اوقات رشتہ دار وہ بھی طاغوت بن جاتے ہیں، پھر برادری والے بھی بن جاتے ہیں کہ برادری کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں. اور پھر خاندان، پھر دوست احباب، اپنے سوسائٹی، اپنے جو پیشوا ہیں وہ، جن کو جو رہنما ہیں وہ، یعنی رہنما بھی طاغوت بن جاتے ہیں. جب وہ غلط رہنمائی کرتے ہیں، غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں، تو وہ بھی طاغوت بن جاتے ہیں. تو اسی کا ذکر آیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ وہ طاغوت ہیں. ان کے حامی مددگار کون ہیں؟ طاغوت ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، یعنی ان کو روشنیوں سے نکال دیتے ہیں. غلط راستے کا کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ نور ہے. تو جو ان کو پھر نور سے، روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں غلط راستے پہ چلانے کے لیے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 261 میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں. یعنی ایک دانہ بویا تو پھر اس دانے سے کیا ہوا؟ 7 بالیں نکل آئیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. یعنی بویا ایک تھا، دیا ایک تھا اللہ کی راہ میں، لیکن کتنا ہو گیا؟ 700 گنا بڑھ گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے. برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے عمل میں چاہتا ہے برکت ڈال دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسعت والا ہے، بڑا ہی علیم ہے. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں اور ساتھ احسان بھی جتاتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں نا اللہ کی راہ میں، کسی کی مدد کر رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد احسان نہ جتائیں، کیونکہ احسان جتا کر آپ نے کیا کر دیا؟ سارا اپنا عمل ضائع کر دیا. اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ نے احسان جتلا دیا. ٹھیک ہے نا، کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کیونکہ اگر اس کو اللہ پر ایمان ہوتا یا آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ کبھی احسان نہ جتاتا، بلکہ اللہ سے اس کی امید رکھتا کہ مجھے اللہ اس کا اجر دے گا. کسی انسان سے وہ اس اجر کا طلبگار نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے مثالیں ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ مثالیں نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد پھر خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس میں سے
جو تم نے کمایا ہے پاکیزہ، یعنی اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تمہیں غماز برت جاؤ. یعنی یہ انسان کی ہماری یہ فطرت ہے کہ ہم لوگ دینے کے لیے بری چیزیں چھانٹنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح آگے فرمایا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، یعنی غربت سے ڈراتا ہے، اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. یعنی جب بھی ہم خرچ کرنے لگتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، خاص طور پہ اپنے پہ تو ہم کر لیتے ہیں پھر بھی خرچ، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو پھر ہم سوچتے ہیں ہائے کہیں ہم غریب ہی نہ ہو جائیں، کہیں پیسے ختم ہی نہ ہو جائیں. اور عورتیں نا، ہم عورتیں تو خاص طور پر بہت زیادہ ہوتی ہیں چھوٹے دل کی نا، مگر مردوں کا دل پھر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی دینے والا ہے. وہ دیکھیں نا آپ کہ اس کو ذہن میں شروع سے ڈالا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہونا ہے، تم نے کمانا ہے، تم نے ہمیں دینا ہے، تم نے ہم پہ خرچ کرنا ہے. پہلے ماں یہ پڑھا رہی ہوتی ہے اس کو، پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی بیوی اس کو یہی پڑھاتی ہے کہ تم نے مجھے دینا ہے، مجھے خرچ دینا ہے، میرے پہ خرچ کرنا ہے نا. تو اس لیے وہ تو بچہ بنا ہی دینے کے لیے ہے، لیکن عورت جو ہے نا جب وہ دینے کی باری آتی ہے نا اس کی، تو وہ دل تنگ کر لیتی ہے اپنا، اس کا دل ذرا چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم جب دینے کا معاملہ ہو تو اللہ کرے ہمارے دل جو ہیں وہ کھل جائیں اور کھلے دل کے ساتھ ہم لوگ دیا کریں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم اعلانیہ صدقات دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اس طرح کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں چھپ کے دینا بہت سی برائیوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا آگے کہ پھر اس کے بعد سود کا ذکر آ گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، اللہ دینا یا کلون الربا، آیت نمبر 275، کہ اللہ دینا یا کلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں. اب ایک تو وہ ہے نا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے، اور ایک وہ ہے جو سود کھاتا ہے. اب سود کیا ہے؟ سود کا مطلب ہے اضافہ، یعنی یعنی اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے. یعنی ایک تو اس نے قرض دیا نا، تو قرض دینا تو اچھی بات ہے، قرض دیا، لیکن قرض کے بعد جب اس نے پیسے لٹانے کی باری آئی نا تو اس نے اسے کہا کہ مجھے پیسے بڑھا کے دو. یعنی اس نے اس قرض کا ایک طرح سے معاوضہ لیا کہ میں تمہیں، حالانکہ قرض دینا بہت پسندیدہ ہے، اگر کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے نا تو اسے قرض دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو کسی کو قرض دیتا ہے. لیکن اس قرض کے اوپر پھر پیسے وصول کرنا، کہ ایک تو جیسے فرض کریں کسی نے 10,000 لیا کسی سے یا دیا، اب وہ جب 10,000 دے دیا اس نے قرض، لیکن جب لینے کی باری تو وہ اسے کہے کہ مجھے 10,000 کے ساتھ نا 4,000 اور لگا کے دو. تو یہ سود ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بہت زیادہ تھا اس کا رواج، اور اب بھی اسی کے اوپر سارا سسٹم ہمارا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. یعنی باولا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نا یتخبطہ الشیطان من المس آتا ہے لفظ، یعنی اس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، یعنی مجنون بنا دیا ہو. یعنی مجنون وہ ہوتا ہے جس کو کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی. ہم جانتے ہیں نا پاگل کہتے ہیں یا دیوانہ کہتے ہیں اس کو جن چڑھ گیا ہے، اس کو جن چمڑ گئے ہیں. تو ایسا شخص ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، عقل سے بالا تر اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور مطلب اس طرح کی یہ حرکت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے ایک معاشرے کے اندر جب وہ سود لیتا ہے. تو یعنی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کی آپس میں محبت، اخوت، ایک دوسرے کی ہمدردی سب ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جب کسی کو قرض دیا، اگر تو ایسے دیا ہو تو کتنی ہمدردی ہوتی ہے نا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں ضرورت ہے تم لے لو مجھ سے پیسے، قرض لے لو اور لوٹا دینا.
لیکن اگر اس کے اوپر وہ مال لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے مال کی خاطر اس کو قرض دیا، تو یہ بہت زیادہ بری چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال کرا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے سود کے بارے میں کہ جو سود ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 279 میں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود نہ چھوڑا، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی یہاں پر اب سود خواری کو، یعنی سود لینے کو کیا قرار دے دیا گیا؟ ایک جرم قرار دے دیا گیا، فوجداری جرم۔ یہ آیت جو تھی نا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو سود تھا نا وہ ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کو قانوناً بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امال کے ذریعے سے آگاہ فرمایا کہ اب اگر وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ یعنی بالکل واضح بتا دیا کہ جو سود کھائے گا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت دین آتی ہے، بہت لمبی آیت ہے، یہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں قرض کے لین دین کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ اگر کسی سے قرض لو یا دو تو پھر کیا کرو، اس کو لکھو، باقاعدہ اس کی مکاتبت کرو، اور پھر اس کے لکھتے وقت، مکاتبت کرتے وقت گواہ بنا لو، مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اتنا اہم معاملہ ہے، ہم لوگ قرض دے دیتے ہیں یا قرض لے لیتے ہیں لیکن کہیں لکھتے نہیں ہیں، پھر جو قرض دینے والا یا لینے والا ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو پھر بڑے مسائل بن جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کہا ہے کہ لکھ لو اور ساتھ گواہ بھی بنا لو۔ اور اس طرح سفر کے دوران میں بھی، اگر حتیٰ کہ سفر کے دوران میں بھی اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کے بھی پورے احکامات بتائے گئے کہ کس کس طرح تم ایک دوسرے سے معاملہ کرو تاکہ بعد میں مسائل کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد آخری رکوع آ جاتا ہے سورۃ البقرہ کا، یہ بہت پیارا رکوع ہے، اور خاص طور پر آخری جو 2 آیات ہیں ان کے بارے میں تو بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے، دعائیں ہیں ان کے اندر، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ان آیات کو رات کو پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ رسولوں کی اطاعت کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد وحی کی مرکزیت، کہ وحی جو تھی وہ ایک ہی فرشتہ لے کے آتا تھا، اور جہاں جہاں وحی جس کے پاس گئی ہے ان سب پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو کتابیں گزر گئی تھیں ہم ان پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہمارا فرق نہیں پڑتا، ہم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور اس بات پر بھی کہ پھر جو ایمان لاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر وہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں انسان کی ذمہ داری اس کی مقدرت یا اس کی استطاعت کے لحاظ سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بندہ ایک کام کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ کر ہی نہ سکتا ہو، اور اللہ اس کے بارے میں باز پرس کرے کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوگا، یا ایک چیز سے بچنا اس کے مقدرت سے باہر ہو اور پھر اللہ اس سے مواخذہ کرے کہ تم اس سے کیوں نہیں بچے، کیوں نہیں پرہیز کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کا فیصلہ کہ اس کی استطاعت ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہم نے خود نہیں کرنا اپنے بارے میں۔ ہم تو ہر کام میں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتا، دین کے لیے نکل آؤ یہ کام کر لو، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے تو ہر کسی کے پاس پھر جواز ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس شخص کے اندر کس کام کی کتنی صلاحیت موجود ہے، اور وہ نہیں کر رہا۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر اس کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے، کتنا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہم خود سے ایکسکیوزز دے کے اپنے آپ کو سمجھا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بھئی یہ والا کام یا اللہ کا یہ حکم تو میری قدرت سے باہر ہے، میرے تو بس سے باہر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔
یہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھی میرے تو بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیاوی معاملہ آ جائے، دنیا میں ہماری کسی ترقی کا معاملہ ہو، دنیا میں ہماری شان و شوکت کا معاملہ ہو، دنیا میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر تو ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کے کر لیتے ہیں، پھر تو اپنی پوری جان اور پوری قوت لگا دیتے ہیں۔ اب بچیوں کو دیکھ لیں نا کہ ویسے وہ نہیں اٹھیں گی صبح کے ٹائم، فجر نہیں پڑھیں گے اٹھ کے، لیکن اگر ان کو یونیورسٹی جانا ہو، کالج جانا ہو تو کیا ہوگا؟ بھلے ان کو آدھی رات کو اٹھا دو پھر وہ اٹھیں گے۔ اس کا مطلب ہے استطاعت تو ہے۔ فلائٹ ہو اگر ہماری رات کو 4 بجے ہماری فلائٹ ہے تو کیا ہم پوری رات ٹریول نہیں کرتے رہیں گے اس کے لیے؟ نکل نہیں پڑیں گے ہم؟ یا صبح فجر کے ٹائم پہ ہو تو ہم نکل نہیں آئیں گے 3 گھنٹے پہلے فلائٹ کے لیے؟ نکلیں گے نا، پھر ہم نکل سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے نا، ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کی، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہم اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کرتے، اور اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو نیکی کماتا ہے نا انسان، وہ اس کے لیے ہے، اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کرتا ہے نا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ پھر کسی کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈال سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کی وجہ سے کر لی تھی یا فلاں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی پیاری دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، یعنی اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد، اپنی ساری طاقت لگانے کے بعد اللہ کی راہ میں، اور اپنا سارا کچھ اللہ کی راہ میں یعنی قربان کر دینے کے بعد انسان کیا دعا کرے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ تعالیٰ تو میری پکڑ نہ کرنا اگر میں بھول جاؤں یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یعنی کیونکہ ہم انسان ہیں تو بہت اچھے اچھے کام کرتے بھی ہم غلط کر جاتے ہیں، بعض کو اچھا کام کرتے کرتے ہی اس میں ہم غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اور ہو سکتا ہے، یا ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہیں، ایک طرف ہم سے دنستگی نادنستگی میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو ہم پھر کیا کریں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا، اور ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، اسرن بوجھ، کما حملتا علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے، یعنی جس طرح پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا، پہلے لوگوں پہ آزمائشیں آئی تھیں، کیسے کیسے آزمائشیں آئیں، ہم نے پچھلے دن میں پڑھا کہ کس طرح رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو آزمایا گیا۔ تو یہاں پر پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسی کوئی آزمائش نہ ڈالنا کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو، جس میں ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ کہ کس طرح دیکھیں گے اس وقت یہ کب آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت کفر اسلام کی کشمکش اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی، مسلمانوں پر مصائب اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور صرف مکہ ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں کسی بندے خدا نے دین حق کی پیروی اختیار کی ہو اور اس کے لیے خدا کی سرزمین پر سانس لینا دشوار نہ کر دیا گیا ہو، یعنی سانس لینا مشکل کر دیا گیا تھا لوگوں کا، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ دعا کرو، اس طریقے سے دعا کرو تو میں تمہارے لیے بڑی آسانیاں کروں گا۔ پھر فرمایا، پھر دعا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اور یہ تو ہم ہر چیز کے بارے میں یہ دعا کر سکتے ہیں نا، کہ جب بھی پریشانی میں آ جائیں، جب بھی پریشر میں آئیں، جب بھی ہمیں لگے کہ وہ کوئی ایسی آزمائش ہم پہ آ گئی ہے جو ہماری استطاعت سے بڑھ کے ہے، تو پھر ہم یہ دعا کریں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کی ہمارے اندر ہمت نہ ہو۔ آمین۔ واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دینا، واغفر لنا، ہم کو بخش دینا، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد فرمانا کافروں کی قوم کے اوپر۔ اتنی پیاری دعا ہے، اس رمضان میں اس کو یاد کر لیں، یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہمارے مسلمان جو لوگ جہاں جہاں بستے ہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ان بوجھوں سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران کا جو نام ہے، اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے، ایک جگہ پر یہ لفظ آیا ہے آل عمران، اور اس میں جو ہے مضمون ہے وہ اس میں جنگ بدر کے بعد کا بھی ایک مضمون ہے تھوڑا سا، کہ جنگ بدر کے بعد کے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس کے بعد وفد نجران جب آیا تھا اس کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ غزوہ احد
کے بعد کچھ جو حصہ ہے اس کا نازل ہوا ہے۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ جن کو خطاب کیا گیا ہے وہ دو گروہ ہیں، ایک اہل کتاب ہیں یعنی یہود و نصارہ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے کہ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی تھیں، یعنی قرآن جو ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، یہ اس کو کیا بتایا گیا ہے؟ فرقان بتایا گیا ہے، یعنی قرآن جو ہے نا وہ حق اور باطل کا فیصلہ کن معیار ہے، یعنی اس قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، یہ کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بھی اللہ سے چھپنا چاہے تو وہ نہیں چھپ سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پھر دعا ہے بڑی پیاری، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہدایت پانے کے بعد دوبارہ سے کہیں دل جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف مائل نہ ہو جائیں، دل جو ہے وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، کجی کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس کے لیے دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب ہم ہدایت پا چکے ہوں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے اور وہ غلط راستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، اچھا خاصا وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور یکدم ایسا اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ دعا بہت ضروری ہے، یہ بھی مانگنی چاہیے ہمیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ پھر آگے سے جنگ بدر سے کچھ اسباق ہیں جو یہاں پر دیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا، یعنی ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابیں چل رہی تھیں، ناچنے گانے والی لونڈیاں تھیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کی اخلاقی نظم و ضبط تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، اور بات بات پر اللہ کا نام تھا، اور اللہ ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں تھیں۔ یہ دونوں لشکر دیکھ کے ہر دیکھنے والا محسوس کر سکتا تھا کہ کون اللہ کے راستے پر ہے اور کون دوسرے راستے پر، شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا قلیل سامان تھا، اتنے تھوڑے لوگ تھے، اور اس کے باوجود اتنے بڑے لشکر پر، اتنے کثیر گروہ پر غالب آ گئے۔ پھر اس کے بعد مرغوبات نفس بتائے گئے ہیں، یعنی نفس کو مرغوب کرنے والی چیزیں، نفس کو مائل کرنے والی، نفس کو لجھانے والی، لبھانے والی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، یعنی اب اس وقت تو گھوڑے تھے نا، تو اب بڑی بڑی برانڈز کی گاڑیاں ہو سکتی ہیں، والانعامی، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے سارا، واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تو بہتر ہے، یہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ لوگ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، یعنی پرہیزگاری کریں، اللہ سے ڈریں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، یعنی ان کے ساتھی، ایک عورت کے لیے اس کا ساتھی اس کا شوہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور ایک مرد ہوگا تو اس کی بیوی اس کے لیے پاکیزہ ہوگی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندے کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہمیں مان لے۔ یہاں پھر دعا آ گئی ہے ایک کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
کہ وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہم کو بخش لے، ہمیں مان لائے بس تو ہم کو بخش لے، ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، الصابرین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، یہ راست باز ہیں، یہ فرما بردار ہیں، یہ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ بخشش مانگنے والے ہیں بالاسحار، کس ٹائم؟ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں وہ جو یہ ہیں اس خصوصیت کے مالک جن کو اللہ تعالیٰ اپنے آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ تو مالک ہے بادشاہی کا، ساری بادشاہی تیری ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، یعنی عزت اور ذلت ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جو بھی انسان کرتا ہے نا وہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ ہر چیز کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو اس نے کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اس دن آدمی کی کیا تمنا ہوگی کہ کاش اب یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اب اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، ان کی پیدائش کا، کہ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما۔ حضرت مریم کی جو ماں تھی وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا نا میں اس کو تیرے رستے میں لگا دوں گی، تیری نظر کر دوں گی، تو سننے والا تو جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی پیدا ہوئی یعنی مریم، تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اللہ اس کو جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اپنی اولاد کو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو شیطان کے فتنے سے، شیطان کے شر سے پناہ دینی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اس کو اپنے پناہ میں لے لے۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ پھر جب وہ زکریا، وہ سارا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ زکریا جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہ محراب میں بیٹھی ہوتی تھی، اپنے عبادت کرتی تھی نا جہاں پر تو وہ جاتے تو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا سامان پایا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو وہ کہتے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پھر یہ دیکھ کر زکریا نے بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سن لی۔ پھر آگے ذکر آتا ہے کہ جب مریم سے فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ دیکھیں ایک عورت اپنے آپ کو کیوں سمجھتی ہے کہ میں کمزور ہوں، میں کہیں پیچھے ہوں، کسی سے نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ایک عورت تھی، ان کو چنا، ان کو کیا تمام عورتوں پر برگزیدہ کر دیا، ترجیح دے دی، اور پھر فرمایا کہ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے اور اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے آگے جھکنے والے ہیں سب تو بھی جھک جا۔ اور پھر حضرت ان کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کا ذکر ہے کہ پھر وہ پیدا ہوئے، پھر گہوارے میں کلام کیا، تو پھر مریم بولی کہ پروردگار میرے پاس بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یعنی بتایا جا رہا ہے نا کہ آپ کا ایک بچہ ہوگا جس کا جو گہوارے میں یعنی ابھی پیدا ہی ہوگا تو بات کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے نا کسی کام کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ہمیں اس پہ بڑا یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔
پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. پھر کوڑی کو، جو مادہ ذات کوڑی ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے ایک، اس کو وہ صحیح کر دیتے تھے. پھر وہ بتاتے تھے کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو اور کیا کھا کے آئے ہو. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہی کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ یہ والے ان کو معجزات ملے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے خلاف جو یہود نے تدبیریں کی، مکر کیے، چالیں چلیں، ان کا ذکر آیا ہے کہ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف، یعنی حضرت عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر، یعنی اللہ کی تدبیر سب پہ غالب آ جاتی ہے. یعنی اگر ہمیں کبھی لگتا ہے نا کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے اور ہم حق پر ہوں حق پر، یہ نہ ہو کہ ہم نہ حق ہوں اور سمجھے کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ کرے گا. اگر آپ حق پر ہیں اور آپ کے خلاف لوگ چالیں چل رہے ہیں تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں، اس سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے خلاف تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، تو اپنی چال چل. یہ چل رہے ہیں نا تو تو اپنی چال چل. اللہ کی تدبیر جو ہے نا، اللہ کی جو ہے جو چال ہے اس کو تدبیر کہا گیا ہے، اس کی چال نہیں کہا گیا، اس کو تدبیر کہا گیا ہے کہ اللہ کی جو تدبیریں ہیں وہ بہترین ہیں، سب سے بہترین ہوتی ہیں. پھر حضرت عیسیٰ کو اٹھائے جانے کا ذکر ہے کہ کیسے ان کو پھر ان تدبیروں سے، ان کے چالوں سے بچا لیا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اپنی طرف اٹھا لیا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی مان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے. یعنی ان چیزوں پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گوار ہو، ہم تو مسلم ہیں، یعنی ہم تو صرف اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں. یعنی ان چیزوں کے اوپر آپس میں اکٹھے ہو جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی چیز کے اوپر، یعنی اہم جو بڑی چیزیں ہیں ان پہ اگر آپ کا اتفاق ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان بڑی چیزوں کے ذریعے سے ہی آپ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو درست کر لیں اور اکٹھے ہو جائیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 83 میں کہ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ یعنی کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہے. یعنی آسمان اور زمین میں جو سب کچھ ہے نا، وہ کس کی فرما برداری کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہے، اور اسی کی طرف سے آپ کو پلٹنا ہے. تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی، یعنی سب لوگ جو ہیں وہ کس طریقے پر آ جائیں؟ اللہ کے طریقے پر آ جائیں، کیونکہ اللہ کا طریقہ ہی اختیار کیا ہوا ہے ساری زمین و آسمان کی ہر چیز نے. اور پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ پلٹنا بھی ادھر ہی ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کا طریقہ اختیار کر لوں اور وہ اللہ کا طریقہ نہ ہو تو پھر اس کا وہ طریقہ، اس کا وہ جو ہے طریقہ وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخر میں وہ ناکام اور نامراد ہی رہے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پالنے کے بعد پھر کفر اختیار کر دیا. یعنی جن کو ایمان کی نعمت مل گئی انہوں نے پھر انکار کر دیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے. یعنی جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کر لیتا ہے نا جانتے بوجھتے، پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے لعنت ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو بھی جس کو بھی کبھی بھی احساس ہو جائے
کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، اس نے اپنا زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ غلط بنایا ہوا ہے، کسی اور راستے پر ہے، وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، معافی مانگ لے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ اور پھر فرمایا آگے پارے کی بالکل آخری آیات ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، یعنی اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ پوری کی پوری زمین بھر کے سونا ہی کو دینا چاہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ آج کے پارے میں سے کچھ چیزیں، کچھ اصول وہ بھی ہم نکال لیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، تو آیت الکرسی کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ جیسے اس میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے اس تعارف کو سمجھیں، اور پھر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس کے بارے میں سمجھائیں۔ آج ہمارا یہ ٹاسک ہے، ٹھیک ہے، کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنی بہن کو یا اپنی کسی دوست کو آیت الکرسی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کی ناموں کے بارے میں، اور اس کی جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور شعور کے ساتھ ہم نے آیت الکرسی پڑھا کرنی ہے آئندہ سے، یعنی اتنے شعور کے ساتھ جیسے آج ہم کو اس کی سمجھ آئی ہے۔ اور جو ہمیں سورہ بقرہ کی آخری جو آیات پڑھی ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ان کے بارے میں غور کرنا ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے اور اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، اور اپنی استطاعت جتنی ہم کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اس کو دوسروں کو تک پہنچانے کے لیے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جتنی کوشش میں کر سکتی ہوں وہ میں نے کرنے کا تہیہ کرنا ہے اور آج سے شروع کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کا بہترین فہم نصیب فرمائے، اور اس کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دنیا کا، اس کائنات کا، اس ملک کا نظام بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔